بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حضور بخش بکٹی, آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے سلسلے میں. آج ہم مڈل ایسٹرن جو کرائسس ہے اس پر بھی بات کریں گے. کافی نئی دلچسپ چیزیں سامنے آئی ہیں. پاکستان کا جو ایک رول ہے, پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اور ہمارے فیلڈ مارشل, ہمارا پرائم منسٹر جس طریقے سے کامیاب سفارتکاری کے تھرو خلیج میں جو جتنی بھی کرائسس ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے, وہ قابل تحسین ہے. اس کی تعریف تو ہمارے ہاں جو موجود سعودی سفیر ہیں انہوں نے بھی کی ہے. اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. دیگر کچھ اور چیزیں بھی اوبیسلی کچھ چیزیں پس منظر پہ ہو رہی ہوتی ہیں, اب ہم کو پتہ نہیں ہوتا. ہم چاہیں گے کہ آج وہ چیزیں بھی ڈسکس کریں. ہمارے جو گمنام ہیروز ہیں ان کے جو کردار ہے اس جنگ کو روکنے میں, اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس ہوں گی. آگے چل کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے, آپریشن غزب الحق دوبارہ سے ریزیوم ہو گیا ہے. مزید اللہ عمل کیا رہے گا, آگے کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں, پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں, اس حوالے سے بھی ضرور میں آج کوشش کروں گا اپنے کیسے سوالات کروں اور دلچسپ گفتگو ہو. ان ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں شبیر بلوچ صاحب. ہم سے بات کرتے ہیں. شبیر جان, خوش آمدید. تھینک یو سو مچ سر. شروع میں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کو جو ایرانی وزیر خارجہ تھے عباس ارانچی, اور ان کے اسپیکر کا لوکیشن مل گیا تھا, لیکن پاکستان نے بر وقت انٹروین کر کے یو ایس اے کو بتایا کہ اگر ان کو نشانہ بنایا گیا تو اوبیسلی جو مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ پاسبل نہیں رہیں گے, کیونکہ پیچھے کوئی بچے گا ہی نہیں مذاکرات کے لیے. تو اس چیز کو دیکھ کر یو ایس اے نے اسرائیل کو روکا اور ایک کامیاب سفارتکاری کہہ لیں یا پھر ہمارے جو ایجنسیز ہیں, گمنام ہیروز ہیں, ان کے بھی ایک بڑی کامیابی ہے کہ بڑے ایک نقصان سے بچایا, کیونکہ تاکہ پاکستان یا پھر ترکی کے درمیان کوئی جس مذاکرات کو ہوسٹ کرے گا تو وہ بالکل ابھی لائعمل ہوگا اس پر, اور مزید چیزیں ہوں گی. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ حضور بخش صاحب بہت بہت شکریہ, براق ڈیجیٹل کے پورے ٹیم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. حضور بخش صاحب, میں آپ کو ایک بہت ہی جو ہے نا مطلب لوکل آئیڈیا دوں گا. ہمارے بلوچستان میں کبھی آپ دیکھیں نا, جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جو 10-10 سال 12-12 سال پرانی جو ہے نا دشمنیاں ہوتے ہیں, جس میں 5-5 لوگ 10-10 لوگ مر جاتے ہیں, مطلب شہید ہو جاتے ہیں. پھر ان کو کس طرح جو ہے نا ان کا جو ثالثی کا جو کردار ہے, آپ کو پتہ ہے, ایسے ٹرائبل سردار, ایسے ٹرائبل جو میں کہتا ہوں نا کہ انسان دوست, امن پرست, وہ آپ دیکھیں. مجھے ایک چیز اس بات پہ بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آج جو پاکستان ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ پورے دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سنبھال رہے اور ان کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے. ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان جو کہتے ہیں نا, انسان ہم لوگ پہلے اس دنیا میں تو انسان بن گیا ہے نا, بعد میں قوموں میں اور مذہب میں جو ہے نا. پاکستان کا جو جس طرح اس بار جو ثالثی کا کردار ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. صحیح. الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے دنیا کو اب جا کے پتہ چل چکا ہے کہ جو پیشاب خور ہندوستان ہمیشہ پاکستان کو میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ہمیشہ کہتا تھا کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ کنٹری, بٹ نو, ناؤ دا ورلڈ, دا گلوبل, دا انٹرنیشنل لیول, دے پیپل نو کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری. اب ان کو پورے مطلب دیکھیں, امریکہ جیسے, اسرائیل جیسے کافر کے بچے کو, اور ہمارے جو ہے نا ایران میں جو ہے نا, ان سب کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو پورے خطے میں, پورے دنیا میں جو ہے نا امن بھی چاہتا ہے. اور اس طرح کے جو لڑائی جھگڑے ہیں, اس طرح کی جو گلوبلی انٹرنیشنلی جو فائٹس ہیں جس پہ بہت سارے جو ہے نا انسانی جانوں کا نقصان ہے. پھر جو دیکھیں ایران ایک ڈیولپڈ جو ہے نا کنٹری ہے, ہمارا ہمسایہ مملک ہے. میں ایک دفعہ نہیں بہت سارے دفعہ جو ہے نا, میری دادی ایران سے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ایسا ڈیولپڈ کنٹری اس کو ایک سپر پاور کنٹری جو اسرائیل اور امریکہ, وہ اس کو ختم کرنے کی جب کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں آنا چاہیے, کیونکہ حضور بخش بگٹی صاحب بات سے ختم ہوتی ہے. بالکل. بات کبھی بندوق سے, کبھی جو ہے نا بندوں کو گرانے سے, کبھی وائلنس سے ختم نہیں ہوتی ہے. تو پاکستان کا یہ جو کردار ہے, خدا کی قسم ہر انگریز, ہر کافر, ہر مسلمان اور ہر جو ہے نا یہودی کے زبان میں ہے کہ پاکستان از اے گریٹفل کنٹری, پاکستان از اے پیسفل کنٹری, اینڈ پاکستان از ڈوئنگ یور بیسٹ ایفرٹ فار دا پیس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستانی بلوچ ہونے کے ناطے آئی فیل پراؤڈ
ٹو بی اے پاکستانی کہ بالکل جس طرح پاکستان کی جو اسرائیل کے اور امریکہ کے جو ٹارگٹس ان کے ایجنسی یا انٹیلیجنس بیس جو ان کے ٹارگٹ ہیں جو اس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ایران کے اس سسٹم کو, مگر پھر پاکستان ان کو فون کرے گا کہ یار وہ نہیں کرنا ہے, اور اس کی بات کو جو ہے نا انہوں نے ایکسیپٹ کر کے اس اٹیک کو کینسل کر دیا. تو یقین کریں, میں صرف یہی کہنا چاہوں گا حضور بخش صاحب, پاکستان امن کا ٹائیگر بنے گا پورے دنیا میں, اور ثالثی کا بہت بہترین کردار ادا کرے گا. جس طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں, کے پی کے میں آپ دیکھیں, یہی پنجاب میں آپ دیکھیں, چودھری ہیں, جٹ ہیں, یہ سارے گجر ہیں, وہ سب امن کو برقرار کرنے کے لیے لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قانون کی طرف یا جو ہے نا یا سرکار کی طرف نہیں لے جانا چاہتے. جیسے کہ تھانے کوٹ کچہریوں کے چکر, لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کچہریوں کے چکروں میں جائیں. تو اسی لیے پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس پورے دنیا میں کہ انشاءاللہ آپ دیکھ لینا پاکستان ہر ملک کے ساتھ اپنی بہت اچھی روابط رکھے گا, ان کے ساتھ کاروبار کرے گا اور اپنا نام بنے گا. اور شرمندہ ہوں گے کون؟ شرمندہ ہوگا یہ پیشاب خور ہندوستان نریندر مودی اور اس کا راج شرمندہ ہوگا کہ ہم پاکستان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو بدہمن ایک ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم پاکستان کو جو ہے نا اپنے لیے کھینچنے کی کوشش کریں گے. مگر ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جس پاکستان کے جو ہے نا سپہ سالاری, جس پاکستان کا مالک وہ اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کلام پاک ہے, تو تمہارے جیسے جو ہے نا پیشاب خور اور تمہارے جیسے یہودی وہ پاکستان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے. بالکل شبیر جان, ایسے ہی ہے. اس چیز کی تعریف تو پاکستان میں موجود جو سعودی سفیر ہے اس نے بھی کی. انہوں نے بتایا کہ پہلے تو انہوں نے کنڈیم کیا ایران نے جو بھی اسٹرائکس کیے تھے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, وہ اس پہ جو عام معصوم لوگ شہری تھے ان کو نقصان پہنچا ہے. اور دیگر آگے چل کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا جو کردار تھا خلیج کے ممالک کے درمیان جو کشیدگی اس کو کم کرنے میں, وہ کافی اہمیت کا عامل تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی حضور بخش صاحب, ایک تو پورا ایک فارمولہ ہے, تاریخ بھی گواہ ہے کہ عشق اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے. بالکل. مگر جہاں پہ بات آتی ہے امن کی, جہاں پہ بات آتی ہے انسانیت کے, پھر جہاں پہ بات آتی ہے مسلمان ٹو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, میں اس جو ہے نا عمل کو بھی رد کرنا چاہتا ہوں, مذمت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ایران, ٹھیک ہے ایران نے ٹارگٹ کیا ہے امریکن بیسڈ یا اسرائیل کے بیسڈ جو اسٹرائکس جو کر کے ان کے جو اڈے خراب کیے, جہاں پہ ظاہر سی بات ہے ایران اپنا بھی سیکورٹی کے لیے, مگر اس میں جو معصوم ہمارے مسلمان یا ہمارے معصوم جو ہے نا بہن بھائی جو وہاں پہ, چاہے وہ بحرین ہے, چاہے وہ جو ہے نا دعا ہے, چاہے جو جتنے بھی خلیج ممالک میں جو اٹیک ہوئے نا, اس پہ اس چیز کو بھی جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی نقصان ہوا ہے. چلیں بزنس کا کوئی مطلب جان کا نقصان بہت قیمتی جان, وہ جان بہت قیمتی ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا ایران کا تو میں کہتا ہوں یہ غلطی ہوا ہے. بہرحال وہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ انشاءاللہ غلطی اور یہ اس کا ازالہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے پاکستان جو ہے نا نکالے گا, اور پاکستان ان کے درمیان بیٹھ کے انشاءاللہ ان کو جو ہے نا ایک دوبارہ ان کو منانے کی کوشش کریں گے, تاکہ ہر ایک اپنے قوانین اور قواعد کے ساتھ. باقی ہاں اس بات پہ ہے کہ انسانی جو حقوق کے حوالے سے انسان کی پامالی ہوئی ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل شبیر جان, یہ چیزیں اپنی جگہ, اگر انسانی حقوق کی ویسے بات کریں اس حوالے سے کافی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے دنیا میں پاکستان کے خلاف, اسپیشلی جو بھارتی فنڈڈ کچھ کردار ہوتے ہیں, ڈاکٹر نسیم بلوچ جیسے کردار, منظور پشتین ہو گیا, اختر مینگل جیسے, وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا پروپیگنڈا لے کے دنیا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پاکستان کی بدنامی کے لیے. اور الحمدللہ آج تک کچھ نہیں ہوا ہے ایسا ویسا, کیونکہ پاکستان ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہے. باطل جتنی بھی کوشش کرے وہ ناکام ہی رہتا ہے, آج تک ناکام رہے. 27 مارچ کے حوالے سے یہ ایک بلوچ انٹرنیشنل کانفرنس کے نام سے ایک جو بھی ان کا ایونٹ ہوتا ہے اس کو منعقد کرتے ہیں جنیوا میں, اور دنیا کو یہ پٹی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان ظالم ریاست ہے, قابض ریاست ہے. اس حوالے سے ان کو کافی رسوائی بھی ابھی تک نصیب ہوئی, آگے بھی ہوگی. اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو برامداد بگٹی یا BNM یا جو ہے نا یہ جو جتنے بھی اینٹی ایلیمنٹس ہے بلوچستان کے, جو بلوچ کارڈ کھیلتے ہیں, یہ 11 سال پرانی جو ہے نا ان کی ایک پوری سمجھو دہشت گردی والی جد و جہد ہے. صحیح. مگر اب ایک اور بہت بڑی سازش آپ کو بتانا چاہوں گا. پلیز. وہ بڑی سازش یہ ہے کہ
جس طرح بی این اے، برامداد، اربیار مری، یہ نسیم بلوچ، انہوں نے ایک سازش رچانا ہے جس کا پورا پلاننگ بھی ہو چکا ہے. وہ پلاننگ یہ ہے جس طرح انہوں نے بی ایل اے بی ایل ایف کے ساتھ مل کے انہوں نے بی وائی سی جیسے سسٹم کو لانچ کیا. اب ان کا مستقبل میں ٹارگٹ ہے عمران خان. جس طرح آپ کو پتہ ہے عمران خان کا جب دور تھا وہ اسی طرح یہ جتنے بھی ناراض بلوچ تھے ان کے لیے بڑا ان کا ایک رخ تھا، ہمدردی تھا. وہ ہمدردی عمران خان کا پرسنل نہیں تھا، وہ ہمدردی باہر سے ڈالر کا تھا. صحیح. اور دوسری بات جو ہے نا، جس طرح یہ نسیم بلوچ جو میں بہت بڑی سازش بتانے والا ہوں، وہ بہت بڑی سازش یہ ہے کہ 11 سال سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا کوئی کنسیکوینس نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہے. اب جو ان کا سازش ہے وہ سازش یہ ہے کہ پیارے بھائی عمران خان کا بیٹا اربیار مری، برامداد بگٹی، بی ایل اے اور بی ایل ایف اور نسیم بلوچ جیسے سو کالڈ میں کہتا ہوں شیطان، انہوں نے پورا ایک پری پلان بنا لیا ہے، ایک گٹھ جوڑ بنایا ہے. اس میں ٹاپکس کیا ہیں؟ ایک عمران خان کے رہائی کا جد و جہد مومنٹ بننے جا رہا ہے، یہ پشاور سے آپ پوچھ سکتے ہیں. دوسرا جو نسیم بلوچ جو بی ایل اے بی ایل ایف، انہوں نے بی وائی سی اور مارنگ کے اس سسٹم کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو باقاعدہ پیسے اور اکاؤنٹس پہ جا چکے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد یہ بم پھوٹنے والا ہے. بالکل. جو کہ لوگوں کو پیسے دے کے نکالا جائے گا، روڈز بند ہوں گے، دوبارہ مارنگ کو رہا کرو، بی وائی سی کے لیڈران کو رہا کرو. تو یہ ایک بہت بڑی سازش جو بننے جا رہی ہے، ان کا ٹارگٹ ہر اس بلوچ نوجوان اور پشتون نوجوان کو پیسے دے کے پاکستان کے خلاف لانا ہے اور پاکستان کے روڈز، بلوچستان کے روڈز بند کروانا ہے. اور پھر جو ہے نا یہ تبدیل ہو جائے گا، یہ جو بی این ایم کا جو سسٹم ہے یہ تبدیل ہو جائے گا دہشت گردی میں، اور ہمارے ہر نوجوان کو دہشت گردی میں انوالو کر کے لایا جائے گا. اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی آپ کو بہت بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو ہے نا کل رات ایک بہت بڑے ریٹائرڈ جرنیل صاحب تھے، ڈنر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شبیر بھائی بلوچستان کو کس طرح ہم وہ کر لیں. میں نے کہا سر دیکھیں، بلوچستان کے نوجوان کو اپنے مٹھی میں رکھو. اس نوجوان کو نہیں جو نواب کا بیٹا ہے، جو سردار کا بیٹا ہے، جو میر ہے، جو معتبر ہے، عام و خاص حضور بخش بگٹی جیسے لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو، کامن جس جھونپڑی میں رہنے والا بلوچ نوجوان، براوی نوجوان یا پشتون ہے، اس کو فوکس کرو. کہہ رہے کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں سر، ایک بہت بڑی کامن چیز میں بتانا چاہوں گا. میں نے اس چیز کو بولا کہ ہر بلوچ، ہر جو ہے نا پشتون، جب بلوچستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ لنک ایجنسی کے اوپر چلتا ہے اور فوج کے اوپر. کیوں بھائی؟ کوئی اگر بلوچ جو ہے نا نواب یا کوئی پشتون نواب یا براوی منسٹر یا وہ کرتا ہے، وہ ساری بات جو ہے نا اس پہ چلا جاتا ہے. یہ میں نے ان سے سوال کیا تھا تو وہ جنرل صاحب ہنس پڑے. کیوں آپ کو پتہ ہے؟ کہہ رہے شبیر آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنے بھی منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، کیا جو ہے نا ان کو ہم لاتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں. کہتے ہیں یہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، یہ ملک پاکستان کا جھنڈا مٹھی میں پکڑ کے اپنے لوگوں کو روڈوں پہ بلوچستان جیسے صوبے میں امن کے دعوے کر کے ہمارے لیے امن کا کام کرتے ہیں. اور اس ریٹائرڈ جنرل نے کہا کہ ہم بلوچستان میں آپ سے امن چاہیں گے، آپ بلوچستان کی رہنمائی کر لو. ریٹائرڈ جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ شبیر بھائی کل سے آپ جائیں اور بلوچستان میں یہ پیغام دیں کہ بلوچستان کے ضلع سے، تحصیل سے، ڈویژن سے، ہر اس ڈسٹرکٹ سے ہر نوجوان، چاہے کالج کا ہے، اسکول کا ہے، چاہے یونیورسٹی کا ہے، وہ نکلے پاکستان میں صرف یہ بولے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بولے پاکستان زندہ باد، نہیں، وہ بولے میں پاکستان میں امن
کا کردار ادا کروں گا, میں پاکستان کو بنانے کی کوشش کروں گا. خدا کی قسم وہی جھونپڑی کا نوجوان, وہی عام و خاص نوجوان بلوچستان میں بیٹھ کے پاکستان کے امن کے لیے کام کرے گا, پاکستان کے لیڈرشپ کے لیے کام کرے گا. یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں, جتنے بھی ایم این ایز ہیں, جتنے بھی سینیٹرز ہیں, یا جتنے بھی یہ سردار نواب ہے جو محب وطنی کا کردار ادا کرتے ہیں, وہ ہمارے ان سے ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے ایریا, اپنے ضلع, اپنے تحصیل, اپنے ڈسٹرکٹ, اپنے ڈویژن میں امن برقرار کرو. صحیح. انہوں نے مجھے کہا شبیر بھائی آپ جائیں اس پیغام کو پھیلائیں کہ ہر وہ بلوچستانی جو نوجوان ہے, چاہے وہ بلوچ ہے, چاہے وہ براوی ہے, چاہے وہ پشتون ہے, ان کو بولیں بھائی آ جاؤ, ایک مٹھی بن جاؤ, پاکستان کے امن کے لیے ایک مٹھی بن جاؤ, پاکستان فوج کے لیے ایک مٹھی بن جاؤ. خدا کی قسم یہی نوجوان کو نوکری ملے گا, یہی نوجوان کو جو ہے نا کاروبار ملے گا, اسی نوجوان کو جو امن کے لیے کام کرے گا, جو پاکستان کو بدامنی سے دور کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے سارے بلوچستان کے لوگوں کو, پشتونوں کے PK کے لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ خدا را یاد باندھ کے میں کہنا چاہوں گا کہ تحقیق کرو. آپ یہ نہ سمجھو کہ ایک سردار نے اس نے بول دیا کہ پاکستان زندہ باد تو آپ اس کے جو ہے نا کرپشن کے اوپر, آپ اس کے برائیوں کے, آپ اس کے خرابیوں کے اوپر بات نہیں کریں گے کہ کیا ایجنسیہ میں ہوگا. یہ غلط بات ہے. آپ کو کیا پتا اس سردار کے ساتھ اتنا لنک نہیں ہے جتنا آپ سوچتے ہیں, اور بلیم آپ دیتے ہیں ایجنسی کو, بلیم آپ دیتے ہیں میرے فوج کو. خدا کی قسم میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حضور بخش بگٹی صاحب, میں شبیر بلوچ ایک مڈل, ایک عام کلاس, عام خاص گھرانے سے ہوں. صرف میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے امان اور پاکستان کے فورس اور پاکستان آرمی کے بغیر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہی پاکستان فورس میری پہچان ہے, میری آئیڈینٹی ہے. دنیا کا جو بھی آسائشیں ملے, مگر پاکستان فوج کا ترازو میرے دل میں ہمیشہ سے ہمیشہ باری رہے گا. تو آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں کہنا چاہوں گا ہر اس بلوچستان کے نوجوان کو, ہر اس پشتون نوجوان کو, ہر اس براوی نوجوانوں کو کہ آپ صرف پاکستان کی امن کی بات کریں. آپ اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں, ادھر کی امن کی بات کریں, پاکستان کو بنانے کی بات کریں. یہ میرا وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ ہے. ہر نوجوان کو اس کا حق ملے گا, ہر نوجوان کو اس کی جاب ملے گی, ہر نوجوان, اگر شرط یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے پازیٹیو ہیں, آپ پاکستان کے لیے پروگریسو ہیں, پھر آپ دیکھ لیں. تو اسی حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت جلد ہم نے ایک پاکستان امن تحریک کے نام سے ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں, جس میں ہم کسی سردار کو, کسی عام سے بلوچستانی پاکستانی کے اوپر ظلم کرنے نہیں دیں گے. ہم کسی منسٹر MNA کو کسی بلوچستانی پاکستانی کے اوپر ظلم کرنے نہیں دیں گے. ان کی پکار جو ان کے مسئلے ان کو اجاگر کریں گے, ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. صرف مقصد کیا؟ مقصد گٹھ جوڑ ہے پاکستان کے لیے, مقصد امن ہے پاکستان کے لیے, مقصد فوج سے محبت کرنے کے لیے. یہ پاکستان امن تحریک کا ایک پورا جو ہے نا کردار ہوگا. اور اب ہم اپنے بلوچستان کے بلوچ نوجوانوں کو, پشتون نوجوانوں کو, براوی نوجوانوں کو, اور بلکہ بلوچستان کے ہر اس عام و خاص جو جھونپڑیوں میں, جو پہاڑوں میں رہتے ہیں, ان کو کہیں گے کہ خدا را اگر کوئی ISI زندہ باد کہتا ہے, اگر کوئی ایجنسی یا MI زندہ باد کہتا ہے, یا فوج زندہ باد کہتا ہے, تو یہ چیز اس چیز پہ نہ ڈرو کہ فوج اس کو ظلم کرنے کے لیے بھی کہتا ہے, فوج اس کو جو ہے نا مارنے نہیں. آپ بھی آ کے فوج زندہ باد کریں, آپ بھی آ کے ISI زندہ باد کریں, آپ بھی آ کے میرے اداروں کے ساتھ سپورٹ کریں, میرے ایئر فورسز کے ساتھ امن کے لیے کام کریں. میں دیکھوں کون تمہارا بال باکا کرے گا. یہی افواج پاکستان آپ کے پیچھے کھڑا ہے, یہی جو ہے نا ایجنسی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, یہی افواج پاکستان اس سردار کو, اس میر کو, اس منسٹر کو, اس MNA کو شٹ اپ کال دے گا کہ یہ میرا پاکستانی نوجوان ہے جو بلوچ ہے, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس خرگوش کے خواب سے بلوچستان کے نوجوان, بلوچستان کے لوگ اس خرگوش کے خواب سے جاگ اٹھیں. افواج پاکستان ہر اس بلوچستانی, ہر اس براوی, ہر اس بلوچ, ہر اس پشتون کا ہے. یہ صرف اس MNA, اس سینیٹر, اس جو ہے نا سردار نواب کا نہیں ہے, وہ یہ ہر اس جو ہے نا پاکستانی کا. شرط یہ ہے
کہ آپ بلوچستان میں امن کا کردار ادا کریں, آپ بلوچستان میں وہ محبت, وہ بھائی چارگی, وہ جو نفرتیں انہوں نے پھیلایا ہے, اس نفرتوں کو دور کر کے افواج پاکستان کی طرف اپنا رخ کریں, اور یہی گلی کوچوں اور یہی روڈز پہ آپ اپنے ملک کا جھنڈا اٹھائیں اور نکلیں. یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا, اور یہ بلکہ میں لکھ کے کہوں گا. میں دیکھوں اگر اس نوجوان کو اگر جاب نہ ملے, اگر اس نوجوان کو کاروبار نہ ملے, تو میرا نام بھی شبیر بلوچ نہ کرے. بالکل بالکل. شبیر جان بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے. ہم نے خلیج میں جو بھی کرائسس چل رہے اس حوالے سے بھی بات کی, پاکستان کے جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کا جو کردار ہے اس حوالے سے بھی بات کیا, کہ چل کے پاکستان کے خلاف جو انٹرنیشنلی سازشیں چل رہی ہیں, بھارت جن کو فنڈ کر رہا ہے یا پھر اسرائیل کی جس میں وہ ملوث ہے, اس حوالے سے کافی چیزیں ڈسکس کی, آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کس طریقے سے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں انٹرنیشنلی. تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے تھا کہ آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں. آخر میں شبیر جان نے اپنے کچھ ایموشنز بھری باتیں بھی کی, اور آپ کو بتایا کہ بلوچستان کی جو عوام ہے یا پھر نوجوان ہے وہ کس حد تک کریڈیبل ہے, کس حد تک اس میں طاقت اور جرت ہے, وہ آگے چل کے پاکستان کے لیے کام کر سکتا ہے. بے وطن جو ہر بلوچستان ہے وہ کیسے اس چیز کو کیش کر کے پاکستان کی پروگریس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے بتایا. آج کے لیے اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.